بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 جنوری بروز جمعرات ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن کی بلے کے نشان کی بحالی سے متعلق جو فیصلہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا، اس کے خلاف اپیل پہلے اعتراض لگا کے مسترد کر دی، اور پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فیصل صاحب کی جانب سے ایکشن لیا گیا ہے، اور درخواست پر ابھی نمبر ہی نہیں لگا، اعتراضات دور ہو کے دائر نہیں ہوئے اور پہلے سماعت کے لیے مقرر ہو گئی، اور بڑی دلچسپ صورتحال سپریم کورٹ آج بنی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بلے کا نشان ہمیشہ کے لیے اب سیٹل ہونے جا رہا ہے، اور بڑی امید ہے اب قانونی اور آئینی کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ بری طرح پٹنے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست تھی، اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور ایک تگڑا بینچ جو سامنے آیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، عام انتخابات سے متعلق جو نادرا کی جانب سے تیار کی گئی انتخابی فہرستوں میں بڑی خامیوں کا انکشاف سامنے آیا ہے، اور بہت بڑا بلنڈر نادرا کا سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں، تاہم جو نادرا کی جانب سے تیار انتخابی فہرستوں میں خامیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ 4 اضلاع میں خواتین کے نام مردوں اور مردوں کے نام خواتین کی انتخابی فہرستوں میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے نادرا کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ مراسلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے نادرا کو انتخابی فہرستوں میں خامیاں دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ کئی شہروں میں ووٹرز کے تصویری الیکٹورل رول میں غلطیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان، اورکزئی، ٹنڈو اللہ یار اور کوئٹہ میں الیکٹورل رول میں خامیاں موجود ہیں۔ یہ چاروں اضلاع میں مرد ووٹرز کو خواتین ووٹرز کے الیکٹورل رول میں شامل کر دیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جہاں مردوں کے الیکٹورل رول میں خواتین کو شامل کر کے تو کیا وہ پولنگ سٹیشن پر یا پولنگ ڈے کو جا سکتی ہیں؟ ان علاقوں میں جہاں پہلے ہی بہت مشکل ہے، چاروں اضلاع میں مرد ووٹرز کو خواتین ووٹرز کے الیکٹورل رول میں شامل کر دیا، اور اسی طرح کوئٹہ اور اورکزئی میں مرد ووٹرز کا خواتین کی انتخابی فہرستوں میں اندراج کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نادرا کو انتخابی فہرستوں کی درستگی کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بلنڈر کو دور ہونا چاہیے، اور ہر صورت جو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس پر بڑے پیمانے پر ایکشن ہونا چاہیے، چونکہ اس طرح کے جو بلنڈرز ہیں یہ پورے انتخابات کا جو پروسیس ہے اس کو جو پہلے ہی بڑا مشکوک ہے اس کو مزید مشکوک کر دیں گے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، ان کا کہنا ہے کہ مشاورت مکمل ہو چکی ہے، آج شام یا کسی بھی وقت ٹکٹوں کا اعلان کروں گا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آج بانی پی ٹی آئی سے ٹکٹوں پر مشاورت کے لیے اجازت نہیں دی جا رہی تھی، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ٹکٹوں پر مشاورت آج ہم نے مکمل کر لی ہے، آج رات 11 بجے سے پہلے کسی بھی وقت ٹکٹوں کا اعلان کریں گے، کل یا پرسوں امیدوار متعلقہ آر او کے سامنے ٹکٹ فائل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن میں عدالتی حکم جمع کروا چکے ہیں، صاف شفاف انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو آرڈر ہو چکا ہے کہ بلے کا نشان الاٹ کیا جائے، الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ بلے کے نشان کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کرے، پی ٹی آئی کا نشان کے ساتھ جانا ضروری ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن شفاف ہوں، عدالت کا احترام کریں اور اس کے فیصلے پر عمل کریں۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے مزید کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہے، سپریم کورٹ میں جانا الیکشن کمیشن کا حق ہے، جب تک سپریم کورٹ فیصلہ کالعدم قرار نہ دے تو الیکشن کمیشن کو عمل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے آج 2 کیسز پر سماعت ہوئی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم آئین اور قانون کے مطابق اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم کچھ زیادہ نہیں مانگ رہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کو ایسا مطالبہ نہیں کر رہے کہ جس سے یہ لگے کہ پاکستان تحریک انصاف تو اپنے حق سے آگے جا کے مانگ رہی ہے، ہم صرف اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو بڑی اہم پٹیشن تھی توہین عدالت کے حوالے سے، اس پر 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ جسٹس شکیل احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد اس بینچ میں شامل ہیں۔ کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ میں کل صبح 9 بجے یہ سماعت ہوگی۔ انٹر پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان بلے کی بحالی کے معاملے پر عدالتی احکامات کے باوجود
عمل درآمد نہ کیے جانے پر ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور ارکان الیکشن کمیشن کو بائی نیم پارٹی بنایا گیا ہے، اور اس میں قاضی انور کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود الیکشن کمیشن نے ابھی تک پی ٹی آئی کو سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی پارٹی سرٹیفکیٹ شامل نہیں کیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے سے باخبر ہے، اس کے باوجود شائع نہیں کیا۔ عدالت کے واضح احکامات کے باوجود فریقین پی ٹی آئی کے عام انتخابات کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا یہ اقدام توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، یہ کہا گیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی اس درخواست کو کل 2 رکنی بینچ نے سماعت کے لیے مقرر کیا۔ یہ بہت بروقت موو تھی پاکستان تحریک انصاف کی اور بہت ضروری تھی، اور اس میں مزید ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے یہ درخواست دائر کی۔ اب جو درخواست دائر کی گئی ہے معزز سپریم کورٹ میں، آج شام کے وقت یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی۔ یہ درخواست مخدوم علی خان صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ ان کے ساتھ سکندر بشیر محمد، یہ 2 سینئر موسٹ پرائیویٹ وکیل ہائر کیے ہیں الیکشن کمیشن نے پاکستان کے ٹیکس کے پیسوں پر عوام پاکستان کا جو سب سے پسندیدہ انتخابی نشان بلہ ہے، اس کے لیے پاکستان کے ٹیکس کے پیسوں پر کروڑوں روپے فیسیں لینے والے مخدوم علی خان اور سکندر بشیر کو انہوں نے وکیل ہائر کیا ہے۔ ویئر فور دی پیٹیشنر ریسپیکٹفلی پریز دیٹ لیو ٹو اپیل may graciously be granted against the impugned short order dated 10/1/2024 of the Peshawar High Court in writ petition number 6173/2023 and after being converted into appeal it may be allowed کہ جی ہماری جو اپیل ہے اس پر برائے مہربانی ہماری جو لیو ہے اس کو منظور کیا جائے اور ہماری لیو کو اپیل میں کنورٹ کیا جائے اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور ہمیں تب تک یہ فیصلہ سسپینڈ کیا جائے۔ یہ پریئر کی گئی ہے اور یہ جن وکلا کی جانب سے دائر کی گئی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب جیسے یہ دائر ہوئی، دائر ہونے کے فوراً بعد رجسٹرار سپریم کورٹ نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے بڑے تگڑے قسم کے اعتراضات لگائے، چونکہ انہوں نے جلد بازی میں درخواست دائر کی اور اس میں جو دستاویزات انہوں نے لگائیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن جائے گا، جو باقی 12 درخواست گزار ہیں وہ نہیں جائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ 12 درخواست گزاروں نے درخواست دی الیکشن کمیشن کو ایک عدالت سمجھ کے، ایک ادارہ یا عدالت اب جو بھی نام دے لے۔ ان 12 درخواست گزاروں نے درخواست دی کہ انٹرا پارٹی انتخابات درست نہیں ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات کروا کے معاملہ بھیج دیا الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کا پارٹی سرٹیفکیٹ جو جاری ہونا ہوتا ہے جب پارٹی انتخابات ہو جائیں اور انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد دستاویزات جمع کروا دی جائیں، تو انہوں نے 7 دن میں دستاویزات جمع کروانی ہوتی ہیں۔ اگر 7 دن میں 215 کے تحت تب انتخابی نشان لیا جا سکتا ہے، جو سیکشن 208 ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ 7 دن میں پارٹی انتخابات کے 7 دن کے اندر آپ اس کی تفصیلات جمع نہیں کرواتے پارٹی سرٹیفکیٹ حاصل لینے کے لیے، تو آپ سے آپ کا جو نشان ہے وہ چھین لیا جاتا ہے۔ اب 215 میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ انٹرا پارٹی انتخابات درست ہیں یا غلط ہیں، اور اس بنیاد پہ آپ سے جب پاکستان تحریک انصاف نے ودن 7 ڈیز وہ جمع کروا دیا 4 دسمبر کے اپنے الیکشن کے بعد، تو پھر تو کارروائی ہو نہیں سکتی تھی۔ فار دس سیک آف آرگومنٹس 12 درخواست گزار ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہوا، تو الیکشن کمیشن کو درخواست دی۔ الیکشن کمیشن نے بطور عدالت پاکستان تحریک انصاف کو بھی سنا، الیکشن کمیشن نے باقی لوگوں کو بھی سنا۔ اب جب سن لیا تو سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دے دیا، بطور عدالت ایک فیصلہ دے دیا۔ جب فیصلہ دے دیا تو اس فیصلے کو چیلنج کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ جیسے سیشن عدالت کا فیصلہ ہے تو اس کو ہائی کورٹ میں کوئی چیلنج کرتا ہے تو اس میں سرکار کو بھی پارٹی بنایا جاتا ہے۔ سرکار کی جانب سے وہ صوبائی سرکار ہو تو صوبائی جو ایڈوکیٹ جنرل ہے اس کو آفس میں سے کوئی ریپرزینٹ کرتا ہے، یا سرکار کو وفاق ریپرزینٹ کرتی ہے، وفاق کی جو اٹارنی جنرل آفس سے کوئی لا افسر اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اب وہ 12 درخواست گزار بھی پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے، سب کو سنا گیا، الیکشن کمیشن کو سنا گیا، وفاقی حکومت کو سنا گیا، صوبائی حکومت کو سنا گیا، خارج ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ سیشن عدالت کا فیصلہ ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سیشن عدالت خود جا سکتی ہے سپریم کورٹ؟
جب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس طرح کی درخواست کے اوپر کوئی فیصلہ دے، تو جب اس نے فیصلہ دے دیا، اپنا فیصلہ اگر کالعدم ہو گیا تو الیکشن کمیشن بطور ادارہ جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے۔ اور پھر اس میں قاضی فیاض عیسیٰ کہہ چکے ہیں کہ آپ سرکاری وکیل اپنے سرکاری وکلا کے ذریعے آپ کیسز کو دیکھا کریں، آپ پرائیویٹ وکیل نہیں کر سکتے۔ یہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی اپنی ججمنٹ ہے اور یہ چیف جسٹس بننے کے بعد کی ججمنٹ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا اتنا بڑا بلنڈر ہو سکتا ہے؟ اب انہوں نے درخواست جلد بازی میں جمع کروائی، درخواست پر اعتراض لا گیا کہ جی آپ نے جو دستاویزات لگائی ہیں وہ تو پڑھی نہیں جا رہی، وہ تو پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے درخواست جیسے ریجیکٹ کر دی اور واپس کر دی۔ واپس کرنے کے بعد الیکشن کمیشن نے اسی وقت بڑی دوڑ کی اور ان کی اتنی سینئر وکلا کی پوری ٹیم، ایک فوج انہوں نے اکٹھی کی وکلا کی، اور انہوں نے اسی وقت جلدی دوبارہ وہ اعتراضات دور کیے، وہ سارا کچھ کیا۔ اب سینئر صحافی ہیں ذوالقرنین اقبال، وہ کہتے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن کی جو اپیل تھی وہ اعتراض لگ چکا تھا، اور اعتراض دور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی وکلا ٹیم محنت کر رہی تھی، اور محنت کرنے کے بعد وہ ابھی یہ سارے معاملات چل ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے جو 3 رکنی کمیٹی کے پاس جانا ہے، وہ بینچ مقرر کرے گی فلاں فلاں، تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ابھی اعتراضات دور ہو گئے۔ اعتراضات دور ہونے کے بعد انہوں نے پہلے جب دائر کی تو فوراً ڈائری نمبر مل گیا، کیس کو نمبر لگ گیا۔ اچھا پھر وہ ریجیکٹ ہو گئی، واپس ہو گئی۔ واپس ہونے کے بعد جب دوبارہ اعتراضات دور کر کے دائر کی گئی ہے تو ابھی دوبارہ نمبر نہیں لگا تھا اعتراضات دور ہونے کے بعد کہ اس کو سماعت کے لیے مقرر پہلے کر دیا ہے۔ یہ ذوالقرنین اقبال سینئر رپورٹر ہیں، کورٹ رپورٹر، ان کی جانب سے میں صرف ان کا ٹویٹ آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل نمبر الاٹ ہونے سے پہلے ہی کل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سربراہی کریں گے، محمد علی مظہر اور مسرت ہلالی صاحبہ، یہ 3 رکنی بینچ کل صبح 9:30 بجے سماعت کرنے جا رہا ہے۔ ایک تو امید ہے کہ یہ سماعت لائیو ہوگی، اس میں وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہیں، اور مجھے امید ہے حامد خان صاحب بھی ساتھ ہوں گے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب تگڑے وکیل ہیں اور وہی کافی ہیں، اور ان کو سارا کیس وہی الیکشن کمیشن سے لے کے پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، ہر جگہ وہی ہے، تو وہ دلائل تو وہ دیں گے۔ ایک تو میری آپ کو دعوت ہے کہ کل انشاءاللہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر وہ لائیو، اگر لائیو سپریم کورٹ نے دکھائی تو آپ کو لائیو دکھائیں گے، اور آپ ہمارے ہی یوٹیوب چینل پر آ کے اس کو لائیو دیکھیے گا۔ دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ بھلے وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا جو بینچ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان، الیکشن کمیشن کے پاس کوئی لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے، ان کے پاس اس کو چیلنج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن، بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیسے دائرہ اختیار بنتا ہے؟ تو اور ایگریوڈ پارٹی نہیں ہے الیکشن کمیشن، اگر وہ ان لوگوں کی جانب سے اکبر ایس بابر یا کوئی اور چیلنج کرتا تو اور بات تھی۔ اب یہ ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں بطور قانون کا طالب علم کہ بڑا زور لگا لیں، ایڈی چوٹی کا زور لگا لیں، آپ بہت آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل بلے کا نشان ہمیشہ کے لیے پی ٹی آئی کو مل جائے گا، اور جو ایک ہی دفعہ یہ معاملہ سیٹل ہونے جا رہا ہے، اور یہ سپریم کورٹ جانا ضروری تھا، چونکہ سپریم کورٹ نہ جاتا تو الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہا تھا، وہاں توہین عدالت کی درخواست چلتی۔ اب امید یہ ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اس کو سیٹل کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا پیش ہوں گے۔ کل صبح انشاءاللہ جو بھی تفصیل ہوگی اور لائیو سماعت ہوگی وہ آپ کو دکھائیں گے، آپ کے ساتھ مل کے دیکھیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔